اب آپ ذرا یہاں ٹھہر کر مذہب اسلام کا تقابل کر لیجئے دیگر مذاہب کے ساتھ، دیگر ادیان کے ساتھ، کہ دیگر جتنے مذاہب ہیں دنیا بھر میں، جتنے مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، ہندو مذہب ہے، سکھ مذہب ہے، اکثر مذاہب میں صاف ستھرے کپڑے پہننا، بدن اور کپڑوں کی صفائی کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ صاف لباس پہننا، غسل کرنا، اس کو جرم سمجھا جاتا ہے، غسل کرنے کو جرم سمجھا جاتا ہے، بغلوں کے بال کاٹنے کو، زیر ناف بال کاٹنے کو، اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ عیسائی مذہب کے جو بڑے پادری ہیں یا جو بڑے ان کے عالم تھے، وہ باقاعدہ اس کی تعلیم دیتے تھے کہ یہ لازم ہے میلے کچیلے کپڑوں میں رہنا۔ اتھینس ایک مشہور پادری ہے، اس نے وہ بڑے فخر سے بیان کرتا تھا کہ 50 سال میں نے اپنے پاؤں اور اپنا چہرہ نہیں دھویا۔ پاپائے روم، اس نے جو جرمنی کا بادشاہ تھا فریڈرک، اس پر جو کفر کا فتویٰ لگایا تھا، اس میں بڑا الزام اس پر یہی تھا کہ یہ روزانہ غسل کرتا ہے۔ اور پھر پاپائے روم نے مذہبی جو اس نے عدالت قائم کی تھی کہ ایسے لوگوں کو سزاوار قرار دیا جائے جو روزانہ غسل کرتے ہیں، اور 2000 افراد کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اور یہ تو اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مقدسہ ہیں کہ دنیا کو طہارت اور پاکیزگی کا سبق ملا۔ جب مسلمانوں کا زوال ہوا، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دور میں جو حمام قائم کیے تھے، پہلا کام جو انہوں نے کیا، پہلا کام یہی کیا کہ مسلمانوں کے قائم کردہ حمام انہوں نے بند کروا دیے۔ اس زمانے میں جب پادری باہر نکلتا تھا جبہ پہن کر، اتنی جوئیں اس لباس میں ہوتی تھیں، سر سے ٹپک رہی ہوتی تھیں۔ الامان والحفیظ۔ آپ اپنے قریب چلے جائیں، ہندو دھرم میں چلے جائیں، ہندو مذہب میں چلے جائیں، ان کی تعلیمات میں، ان کی کتابوں میں آپ کو طہارت اور پاکیزگی کا کوئی تصور نہیں ملے گا۔ ان کی تعلیمات میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے۔ وہ ایک انسان کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ انسان وہ حیوان کسی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اب سکھ مذہب کو لے لیجئے کہ اس مذہب میں جو شخص اپنے سر کے بال کتروا دیتا ہے اور جو اپنے بغلوں کے بال کاٹ لیتا ہے، زیر ناف بال کاٹ لیتا ہے، وہ مذہب سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو ختنہ کرا لیتا ہے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ بقیہ مذاہب کا، ادیان کا یہ حال ہے۔ تو یہ اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے عمل سے، اپنی تعلیمات سے طہارت کا سبق دیا، پاکیزگی کا سبق دیا۔ آج یورپی ممالک میں آپ کو جو کچھ صفائی نظر آ رہی ہے، وہ اسلام سے انہوں نے حاصل کی ہے، اسلام سے لیا ہے، انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے۔ آپ تھوڑی سی تاریخ میں پیچھے چلے جائیں، جو میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں، آپ کو واضح طور پہ یہ نظر آئے گا۔